ادھر ادھر کی باتوں کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے قوموں کا عروج و زوال کی داستان ان کے اعمال اور کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو تاریخ کے دو واقعات سنائیں گے، آپ ان میں غور کریے گا۔ ایک پہلا واقعہ غرناطہ کا ہے۔ غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ نے اسپین کے عیسائی بادشاہ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی جان بخشی کے بدلے میں اسے مسلمانوں کی تاریخ مستقبل مہر لگا دی۔ یہ غرناطہ کا واقعہ تقریباً 480 سال پرانا ہے، پہلے پیش آیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہی کہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میں بدقسمت تھا، میری قسمت ٹھیک نہیں تھی، تو یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ اور کبھی اس نے اپنی بدعمالی پہ غور نہیں کیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو وہ خوبصورت محل، وہ عمارتیں، وہ باغات دیکھ کر اسے لمبی آہ بھری اور زور زور سے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا۔ اس کی بوڑھی ماں جو اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی اب تم عورتوں کی طرح رو رہے ہو اور کل تم نے مردوں کی طرح اس کی حفاظت نہیں کی، تو اب رو مت، خاموش رہو۔ دوسرا واقعہ چنگیز خان کا ہے۔ چنگیز خان نیشا پور میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد پورے شہر کو راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ہمدان شہر کی طرف بڑھا۔ شہر کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، مگر وہ چنگیز خان کے سامنے مجبور تھے پیش ہونے کے۔ چنگیز خان ہمدان پہنچ کے انہیں لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا، اور تمام لوگ جب آ گئے تو اس نے کہا کہ ہمدان کے لوگ سمجھدار اور باشعور ہیں، میں اسی لیے تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے اسے صحیح جواب دے دیا تو تم کو بخش دوں گا، تم یہاں سے زندہ چلے جاؤ گے، اور اگر صحیح جواب نہ دیا تو میں یہاں پہ سب کو قتل کر دوں گا۔ اب یہ بات سن کے، یہ کوئی امتحان کا سوال نہیں تھا بلکہ زندگی موت کا سوال تھا، اور بڑے بڑے اہل علم لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ سوچ میں غرق تھے کہ کیا جواب دیں، لیکن یہ سب اپنی زندگی موت کے ڈر سے خوف زدہ تھے۔ لیکن ایک چرواہا تھا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں نے دل میں سوچا اس نے آج مروا دیا، یہ کیا جواب دے گا، یہ کیا جواب دے گا، اس نے تو ہماری زندگی موت پہ سودا کر لیا، کیا کر لیا اس نے۔ وہ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ اعتماد تھا۔ وہ کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ نہ تمہیں خدا نے بھیجا ہے، نہ تم خود آئے ہو، بلکہ ہمارے اعمال تمہیں یہاں لے کے آئے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے تم کبھی نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اعمال کی ہیں۔ چنگیز خان نے جب یہ بات سنی تو وہ سچائی میں ڈوب گیا، سوچنے لگا، اس گہرائی میں جانے لگا، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس سب کو پناہ دی، سب کو کہا تمہاری زندگی بخش دی ہے میں نے، تم جا سکتے ہو، اور وہ چنگیز خان وہاں سے چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چنگیز خان تو ہر وقت پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت بھی مارکیٹ میں ایک چنگیز خان گھوم رہا ہے۔ ناکامی اور کامیابی اس کی ہمارے اعمال اور کردار پر ہے۔ ہمارا کردار، ہمارے اعمال اگر ٹھیک ہوں گے تو رب بھی ہمیں کامیابی دے گا۔ اور اس پہ میں ایک شعر آپ کہہ دوں، اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سجدہ خالق کو بھی ہے، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو میرا اگر سجدہ میں اللہ کو بھی کرتا ہوں اور یارانہ
ابلیس سے بھی رکھتا ہوں، تو پھر آپ خود سوچ لیں آپ کا کیا بنے گا۔ یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام تھا، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کا بٹن دبا دیجیے گا، اور میرا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد۔